الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، احتساب دنیا کی تمام قوموں میں ایک مسلمہ اصول ہے اور ضابطہ ہے کہ کوئی شخص اگر ترقی کرنا چاہے اور اپنی لائن میں کامیاب انسان بننا چاہے تو اس کے اندر احتساب کی خوبی ہونی چاہیے، وہ احتساب کرتا رہے۔ دنیا کے اندر جتنے کامیاب لوگ، چاہے وہ کفار ہی کی کیوں نہ ہوں، جن کی کامیابی محدود ہے، ان کے ہاں بھی اگر کوئی خوبی تلاش کی جائے گی تو نظر آئے گا کہ ان کے اندر احتساب کی خوبی موجود تھی۔ وہ فیکٹریاں اور وہ ادارے اور وہ کمپنیاں، وہ تجارتیں اجڑ جایا کرتی ہیں جہاں احتساب کا ضابطہ نہ ہو کہ کیا آیا، کتنا خرچ ہوا، کیا کمی ہے۔ احتساب کامیاب انسان کے لیے، ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بنیادی خوبی ہے احتساب، کہ وہ احتساب کرتا ہو، تجزیہ کرتا ہو، تنقیدی نظر سے اپنے معاملات کا جائزہ لیتا ہو، اپنی غلطیوں کی ازالے کی فکر کرتا ہو۔ احتساب تو وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ کافروں کے پاس بدقسمتی سے علم بھی ناقص ہے، اس لیے ان کی کامیابی بھی ناقص ہے۔ اگر ان کے پاس احتساب آ بھی جائے تو اپنی زندگی کا احتساب مادیت کو دیکھ کر، دنیا کے علم تک اسے دیکھ کر احتساب کرتے ہیں۔ تو اس نقطے کی بنیاد پر وہ 50 سال 60 سال جو ان کی کامیابی کا ایک نقطہ ہوتا ہے کہ کمپنی اچھی بن جائے، تجارتی مرکز کامیاب ہو جائے، اس کے پاس دولت اکٹھی ہو جائے، وہ اس ضابطے کی بنیاد پر کسی درجے کامیاب ہو جاتا ہے، احتساب کرتا۔ لیکن چونکہ ان کا علم بھی ناقص، ان کے علم کی رسائی صرف دنیا تک، ان کی ترقی کی منزل صرف دنیا تک، ان کے ہاں کامیاب انسان کا تصور صرف دنیا تک، تو ان کا احتساب بھی ناقص، ان کا علم بھی ناقص، ان کی کامیابی بھی ناقص۔ لیکن بہرحال جو ان کافروں کی نظروں کے اندر بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں جنہیں وہ کامیاب کہتے ہیں، تو وہ اس بات کو گردانتے ہیں کہ ان کے اندر احتساب کی خوبی تھی۔ وہ اپنے کاروبار کا احتساب رکھتے، کمپنی کا احتساب رکھتے، اپنی زندگی کا احتساب کرتے، اپنے رہن سہن کا احتساب کرتے، اپنی آمدنی اور خرچ کا احتساب کرتے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ احتساب بڑی خوبی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ
جو انسان کو صرف دنیا کی کامیابی دلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ساتھ جوڑ دی. صرف آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا کی کامیابی بھی ساتھ جوڑ دی. اس محمد الرسول اللہ نے انسانیت کے اندر ایسا احتسابی جذبہ پیدا کیا کہ تم اپنی زندگی کا احتساب کرو، صرف دنیا کے پیمانوں کو سامنے رکھ کے نہیں، آخرت کو پیمانے کو بھی سامنے رکھنا، تاکہ وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ. اگر کوئی شخص دنیا میں احتساب کرتا ہے صرف دنیا کے پیمانے کو سامنے رکھ کر، تو ممکن ہے وہ 50 60 سال تک اپنی نقطۂ کامیابی تک پہنچ جائے کہ دولت اکٹھی کر لے، اور اس کی تجارتی مرکز بڑا کامیاب گزرے، اس نے بڑی کامیابی سے دکان چلائی ہو، ممکن ہے اس نے بڑی کامیابی سے کاروبار کیا ہو، لیکن 56 سال کے بعد پھر ناکامی نا، 60 سال کے بعد پھر ناکامی، 70 سال کے بعد پھر ناکام ترین انسان، 80 سال کے بعد دولت دھری کی دھری، ادارے دھرے کے دھرے، فیکٹریاں برباد، کاروبار یہیں، جاگیریں یہیں، اس کی ناکامی شروع. لیکن سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ ایسا احتسابی نقشہ دل و دماغ میں بیٹھا کر گئے کہ جب بھی تم اپنی زندگی کا احتساب کرو تو دنیا اور آخرت کے دونوں پیمانوں کو سامنے رکھ کے کرو، پھر اپنی زندگی کا احتساب کرو کہاں کھڑے ہو تم. اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر بھی کوئی فیکٹری احتساب نہ کرے تو وہ بیٹھ جایا کرتی. کوئی انسان اپنی زندگی میں احتساب نہ کرے تو بڑا انسان نہیں بن سکتا. اگر کوئی ادارہ احتساب کا اس کے اندر سلسلہ نہ ہو تو وہ ادارے زیادہ عرصے تک نہیں چلا کرتے. کوئی کتنی بڑی کمپنی کیوں نہ ہو، مشہور اور معروف، لیکن اگر اس کے اندر احتساب نہیں ہے تو وہ کمپنی ختم ہو جایا کرتی ہے. تو میرے عزیزو، وہ مسلمان بھی کبھی بڑا مسلمان نہیں بن سکتا، اور وہ انسان بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کی زندگی بھی کبھی کامیاب نہیں کہلاتی جو انسان اپنی زندگی میں آخرت اور دنیا کو سامنے رکھ کر احتساب نہیں کرتا. وہ کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا، وہ کبھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، اس کی زندگی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر یہ احتساب نہیں ہے. ناکام ہو جائے گا. وہ گھریلو زندگی کے لحاظ سے، خاندانی زندگی کے لحاظ سے، ازواجی زندگی کے لحاظ سے، اولاد کی تربیت کے سلسلے سے لین دین کر وہ ناکام ترین انسان کہلائے گا اگر اس کے اندر احتساب نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ انسانیت کو احتساب کا نقشہ بھی بڑا دے کر گئے کہ دیکھو جب بھی احتساب کرنا اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، اپنی فیکٹری کا، تو صرف دنیا کے پیمانے سامنے نہ رکھنا، پھر 56 سال کے بعد، 60 سال کے بعد ناکامی شروع ہو جائے گی. یہ کون سی کامیابی ہے؟ اس لیے جب بھی احتساب کرنا تو دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر احتساب کرنا کہ کتنا نفع ہے، کتنی کامیابی ہے، میں آج کہاں کھڑا ہوں. اگر تم زندگی میں یہ احتساب کرتے رہے تو کامیاب انسان کہلاؤ گے، کامیاب بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اس امت کے جو جتنا بڑا انسان تھا اس کے اندر یہ احتساب کی خوبی اتنی بڑی ہوئی تھی، جو جتنا بڑا انسان تھا. اس لیے اگر مسلمانوں کے اسلاف کی زندگیاں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، ان کی راتیں رونے دھونے میں نظر آئیں گی. جیسے آدمی کی احتساب فیکٹری میں کرتا ہے اور دیکھتے کہ میاں 1 سال کے اندر کتنا نیچے آ گیا، کروڑوں ڈوب گئے. سبحان اللہ. مسلمانوں کے اسلاف ہمیشہ اپنا ایسے کڑا احتساب کیا کرتے تھے کہ زندگی کی اتنی قیمتی پونجی میں نے ضائع کر دی، اب تک کمایا کتنا میں نے. اتنا کڑا حساب کیا کرتے، اتنی تنقیدی نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے، احتساب کرتے کہ ان کی راتیں آنسوؤں سے بھری نظر آتی.
والمستغفرین بالاسحار، رات بھر محنت بھی کی، اور جب احتساب کا وقت آیا، صبح ہونے لگی، رات کیسے گزری، ایسا تنقیدی نظر سے اپنا احتساب کیا، کہا جیسی عبادت کرنی تھی ویسے نہیں کر پائے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ والمستغفرین بالاسحار، ایسا احتساب۔ اس لیے جو جتنا مسلمانوں میں کامیاب انسان گزرا ہے دنیا آخر، اس کے اندر احتساب سب سے بڑھیا تھا، تو اس کی زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ اس احتساب کی وجہ سے کبھی اللہ سے معافی مانگتا ہوا نظر آئے گا، کبھی آنسو بہاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا احتساب کرنے والا تھا۔ لیکن آج مسلمان کی زندگی میں یہ احتساب ختم ہو گیا، تبھی تو ہر آنے والا دن اس کے لیے ذلت اور پستی اور ناکامی کو لے کے آ رہا۔ قومیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں جن کے اندر احتساب ہوتا ہے، ادارے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں جہاں احتساب ہوتا ہے، سوسائٹیاں تو وہ ترقی کرتی ہیں جہاں احتساب ہوتا ہے، حکومتیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں احتساب ہوتا ہے۔ اس امت مسلمہ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ یہ صرف اپنی زندگی کا احتساب نہیں کیا کرتی، بلکہ یہ تو پوری کائنات کی محتسب تھی۔ اس دھرتی پہ کیا ہو رہا، اس کا نظام کیا چل رہا ہے، یہ تو اس کا وجہ امتیاز تھا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ یہ احتساب، اس کا کام ہی یہی تھا کہ معاشرے کا احتساب کرتے، سوسائٹی کا احتساب کرتے، کہاں غلط ہو رہا ہے اور کیسے اس میں تبدیلی لائی جائے۔ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ کیوں پہلے قوموں کے اندر ایسے عقل مند، باشعور، باہمت، باحوصلہ، جن کے اندر ضمیر کی زندگی موجود تھی، وہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے اور کھڑے ہو کر قوم کا احتساب کرتے کہ کس غلط رخ پہ چل پڑے ہو، سوسائٹی کا احتساب کرتے کس غلط رخ پہ چل پڑے ہو، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ تو میرے عزیزو، آج یہ احتساب نہیں رہا۔ دنیا کے معاملے میں تو مانتا ہے کہ فیکٹری میں احتساب نہ ہو تو ناکام ہو جائے گی، دکان کا احتساب نہیں ہوا تو بیٹھ جائے گی، کاروبار میں احتساب نہ ہوا تو کاروبار بیٹھ جائے گا۔ ارے میرے عزیزو، مسلمان کی زندگی کی کھڑی ہی احتساب پہ ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کی ایسی تربیت فرمائی تھی احتساب کے سلسلے میں۔ حضرت ماعز اسلمی آئے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ بشری تقاضی کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب احتساب نفس ہو تو پھر اسے چین نہیں آتا، گناہ کر کے رات نہیں گزرتی، اس کا اندر کی بے چینی اسے رات کی میٹھی نیند نہیں سونے دیتی جب تک کہ وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ نہ کر سکے۔ احتساب نفس کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ وہاں احتساب کے لیے کوئی فورسز نہیں تھی، احتساب بیرو بھی نہیں بنا ہوا تھا، وہاں پولیس بھی نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں پولیس بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کے یہاں خود احتساب نفس ختم ہو جائے گا، ادارے پہ ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں، چوری اور ڈاکو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کرپشن بڑھتا چلا جا رہا، اس لیے کہ وہ جو احتساب نفس ہے اس امت کا خاصہ، وہ آج معاشرے سے اٹھ گیا۔ احتساب کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ پھر آئے گا، یا رسول اللہ مجھ پہ سزا جاری کیجئے، مجھے پاک کیجئے، اللہ کے نبی نے پھر واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیسا احتساب ہے، کیسا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا ہے، کیسا احتساب نفس ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خاندان سے پوچھا، خاندان والوں سے پوچھا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی بیماری تو نہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہم اسے اپنے میں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے ہیں۔ تو حضور سمجھ گئے اس سے غلطی ہو گئی، سزا جاری کر دی۔ اتنے میں غامدیاں آ گئیں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، مجھ پہ ہی سزا جاری کر کے صاف کیجیے۔ اللہ اکبر! سزا بھی وہ جانتے تھے کہ جان چلی جائے گی، سزا بھی جانتے تھے پتھروں سے سنسار ہو جائیں گے، سزا بھی جانتے تھے دنیا ہمارے اس گناہ کو دیکھے گی، لیکن سبحان اللہ یہ میرا نبی احتساب نفس کا جذبہ ایسا پیدا کر گئے تھے کہ انہیں دنیا کی ہر رسوائی برداشت تھی، کل قیامت میں شرمندگی برداشت نہیں تھی۔ دنیا کی ہر سختی برداشت تھی، ہر ذلت برداشت تھی، لیکن معاشر کے میدان میں جب احتساب ہوگا وہاں کی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایسا احتساب ہے نفس، ایسا میرا نبی امت کے اندر پیدا کر کے گیا، اس لیے تو وہاں کسی کرپشن کا نام نظر نہیں آتا، اس لیے تو وہاں تنہائیوں کے اندر بھی تقوی نظر آتا ہے، حکومت کے عہدوں اور منصبوں کے اندر بھی دیانت نظر آتی ہے، وہاں تو عدالتوں کے اندر بھی انصاف نظر آتا ہے، اس لیے کہ میرا نبی ان کے اندر احتساب نفس کا جذبہ پیدا کر کے گئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، سزا جاری کیجیے، پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی 2 مرتبہ واپس کیا۔ تیسری مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ ماعز کو واپس کر رہے تھے ایسے مجھے بھی واپس کر رہے ہیں، میں تو حاملہ ہوں اس گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ وہ بچہ کپڑے میں لپیٹ کے اٹھا کے لے آئی، کہ رسول اللہ میرا بچہ ہو گیا مجھے پاک کیجئے۔ اللہ اکبر! کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، کیا احتساب نفس تھا، کیسے ضمیر کی انہیں ملامت تھی، کیسے ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا، شرمندہ کر رہا تھا، اندر ہی اندر سے بچہ اٹھا کے لے، کہ یا رسول اللہ بچہ بھی ہو گیا، اب سزا جاری کیجیے۔ فرمایا نانا دودھ پلاؤ اسے، جب یہ دودھ پینے کے قابل ہو جائے کوئی اور غذا کھا سکے پھر آ جانا۔ چند سالوں کے بعد پھر آ گئی، کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا جاری کی، اور جب پتھر مارنے والے نے پتھر مارے اور اس کے خون کے چھینٹے اس پہ پڑے، اللہ اکبر، تو اس کی زبان سے کچھ مذمت کے جملے نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی توبہ مدینہ والوں کے گناہگاروں پہ تقسیم کی جائے اللہ ان کی بھی بخشش کر دے۔ بشری تقاضے کی وجہ سے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر احتساب نفس ہے تو پھر گناہ کر کے بے چین نہیں ہوگا۔ آج تو بے ضمیری ہے، احتساب نام کی چیز ہی ختم ہو گئی۔ پہلے مسلمان رات ہونے سے پہلے اپنے دن بھر کا احتساب کیا کر لیا کرتا تھا، بوڑھا جوانی کا احتساب کیا کرتا تھا۔ ہاں، مسلمان شام اپنی زندگی کا احتساب کے لیا کرتا تھا کہ آج دن کیسا گزرا، آج میری جوانی کیسی گزری، میرا شباب کیسا گزرا، میری بازار کیسا رہا، میری دفتر میں میری زندگی کیسی رہی۔ احتساب بھری زندگی تھی، احتساب کیا۔ اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ آج کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ آج کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، کامیاب زندگی کے لیے بہترین خوبی جو ایک انسان اور مسلمان میں ہو سکتی ہے وہ ہے احتساب۔ یہ اپنی زندگی کا تنقیدی جائزہ لے اور اس احتساب میں دنیا اور آخرت کا نفع دونوں کا سامنے رکھ کے احتساب کرے، دنیا آخرت کا دونوں کا نفع سامنے رکھ کے احتساب کرے۔ یہ احتساب کرنے والا مسلمان کامیاب انسان، کامیاب زندگی گزارنے والا اور دنیا کا بڑا انسان بنتا ہے اگر اسے سامنے رکھ کے کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔